مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی کسی نے بریلوی کریانہ سٹور، اہل حدیث ہوٹل، دیوبندی دواخانہ یا شیعہ شاپنگ سینٹر دیکھا ہے؟ اپنے مسلک کے نام پر کوئی اپنے کاروبار کا نام نہیں رکھتا، کیونکہ اس سے پتا ہوتا ہے کہ دوسرے مسلک یا فرقے کے گاہک نہیں آئیں گے، اس سے کاروبار کا نقصان ہوگا۔ لیکن ان ناموں سے دین کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ اس سے امت کا، اتحاد کا، بھائی چارے کا، یکجہتی کا، اخوت کا جو ستیہ ناش ہو رہا ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے اپنے فرقوں کے ناموں پہ اپنی مسجدوں کے نام رکھے ہیں تو اس کا کیا جواز ہے؟ میرا علم تو یہ کہتا ہے کہ 1703 سے پہلے عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ، 1856 سے پہلے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور 1866 سے پہلے دارالعلوم دیوبند کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو پھر ان سے پہلے کے مسلمان 1200-1300 سال تک کیا صحیح عقیدے کے حامل نہیں تھے؟ وہ صحیح راہ پر نہیں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جاتے ہیں اور معراج کو سب کچھ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ ایسی سچی دلیل جو آنکھوں سے میں نے دیکھی ہے بھلا کون نہیں مانے گا۔ دنیا پہ جانے کے بعد وہ محنت کروں، وہ سمجھانے میں ڈھب اختیار کروں کہ جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے وہ ساری کی ساری جنتی ہو جائے اور جہنم توڑی کی توڑی پڑی رہے۔ یہ آپ کی تمنا تھی۔ جب آپ نے محنت آ کر کی تو 3 طبقے ہو گئے۔ ایک تو لبیک کہنے لگے جو بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی، ایک طبقہ وہ تھا کہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے، اور ایک طبقہ وہ تھا کہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی انکار کر دیا۔ تو جب معجزوں کا انکار کر دیا تو آج کرامت کا کوئی انکار کر دے تو کون سی بڑی بات تھی؟ کون سی بڑی بات؟ کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اب میرے محترم دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی گئی، ٹھکرا دی گئی، رد کر دی گئی، باطل سمجھی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنج ہوا تھا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے، ہم ان کا قیاس بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو رنج کیا ہوا ہوگا۔ لیکن خداوند کریم کا فتویٰ سنیے، قرآن کریم کے 12ویں پارہ سورہ ہود کے 10ویں رکوع میں 118 نمبر کی آیت میں رضا فرماتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب چاہتا تو تمام ساری کی ساری جماعتوں کو ایک بنا دیتا، تمام گروہوں کو، ٹکڑیوں کو، پارٹیوں کو ایک بنا دیتا، لیکن میرے محبوب یہ تو اختلاف کرتے ہی رہے۔ ہو گیا معاملہ صاحب۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتویٰ مل چکا کہ وہ اختلاف کرتے رہیں گے تو میرے محترم دوستوں، ہم اور آپ کسی کو بھی نہیں سمجھا سکتے۔ سمجھ میں اسی کو آئے گا جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی، اور ان تمام جھگڑوں کا فیصلہ، ان تمام اختلافوں کا فیصلہ نمبر دینے کے بعد بھی اگر تسلی نہ ہو تو اس کا فیصلہ حشر کے میدان میں ہوگا۔ قرآن کریم کے 70 میں پارے میں سورہ حج کے 9ویں رکوع میں 69 نمبر کی آیت میں ذرا فرماتے ہیں، اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ تم جن جن باتوں میں لڑ رہے ہو، جن جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہو، جن جن باتوں میں بحث کر رہے ہو، ان کا عملی فیصلہ خداوند کریم قیامت کے دن کر دے گا، تو دنیا میں نہیں ہوگا۔ سوچے نمبر دینے کے باوجود جب کسی کو تسلی نہ آئے میرے بھیا تو اس کا فیصلہ پھر دنیا میں نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ تو حشر کے میدان میں ہوگا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو گروہ گروہ رہیں گے، اور حضور نے کیا فرمایا کہ ایک گروہ جنتی باقی سب جہنمی۔ یہ تو حدیث تھی، مگر آیت کریمہ کو بھی سنیں، آیت کریمہ کو بھی سنیں۔ قرآن کریم کے 21 میں پارہ سورہ روم کے 4 رکوع میں 32 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا۔ جن لوگوں نے دین میں اختلاف کر کے پھر پارٹی بنا لی، پارٹی بنا لی، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِغُونَ۔ اور ہر گروہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہر گروہ یہ سمجھ رہا ہے۔
وہ اس کے پاس قرآن کی دلیل نہ ہو، حدیث کی دلیل نہ ہو، فقہ کی دلیل نہ ہو، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ جب رانگ سائڈ کو رائٹ سمجھنے لگے اس کو ہدایت کے ہونا محال، مشکل میرے بھائی۔ تو اب یہ تو اللہ نے فرما دیا۔ تو قرآن کریم کے 11ویں پارے سورہ یونس کے دوسرے رکو میں 19 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔ یہ جو یہ جماعتیں جو ہیں پہلی ایک ہی جماعت تھی، پھر بعد میں پھر اس کے بعد میں گروہ پالتی پالتی ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ کس لیے ہو گئی؟ قرآن کریم کے 25 میں پارے سورہ شعراء کے دوسرے رکوع میں 14 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ لوگ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، گروہ پارٹی ہوئے جا رہے ہیں، ان کو علم حق آ جانے کے بعد بھی اپنی ضد سے ہوئے جا رہے ہیں۔ علم تو ہے، حق اور نہ کی دلیل تو قرآن حدیث میں موجود ہے، لیکن ضد میں میرے بھیا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ضد میں ہو گئے۔ اس کی سمجھ میں یہ بات کیسے ہے کہ بھائی ضد میں گروہ ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ قرآن کریم کے پہلے پارے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع میں 65 اور 66 نمبر کی 2 آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تمہیں ان لوگوں کا قصہ معلوم ہے جو حد سے آگے بڑھ گئے۔ ہم نے اس پر ہفتے والے دن کو مچھلی کا شکار کیا مگر وہ آگے بڑھ گئے تو ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ، وہ ذلیل بندر ہو گئے۔ پھر یہ 65 نمبر کی 66 نمبر کے اندر فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اس زمانے والوں کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے ایک عبرتناک واقعہ اور پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت کی دلیل بنا دیا۔ وہ کیسے ہو گئے؟ ایک امت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر جمعہ فرض کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو جمعہ پسند نہیں، ہم کو شنیچر دو۔ اللہ کی بات پسند نہیں کی، اپنے مانگی، اپنوں نے مانگی اپنی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پوری کر دی کہ اچھا چلو شنیچر کو تم کو دے دیا، لیکن ایک شرط کے شنیچر کے دن تمہارے پر مچھلیوں کا شکار حرام۔ اب امتحان یہ ہوا کہ شنیچر کے دن مچھلیاں پانی پر گر رہی ہوں اور اس کے بعد پورا ہفتہ ایک مچھلی بھی نظر نہ آئے۔ مہینوں تک انہوں نے صبر کیا، مچھلی کھانے کو نہیں ملے، خوشبو کو طلبیں۔ پھر ایک انسان نے ہیلا تلاش کیا تو کیا کیا، یعنی شنیچر کو اس میں گل ڈال دیا تو ایک مچھلی اس میں پھنس گئی، تو وہ دھاگا جو تھا اس کو درخت سے باندھ دیا۔ اب اتوار کے دن ساری مچھلیاں چلی گئی مگر وہ تو نہیں جا سکتی تھی کیونکہ پھنس گئی، اس لیے اس نے دھاگے کو کھینچ کے پکڑ کے لے آیا اور پکانے لگا گھر میں، اور اس پڑوس میں خوشبو آئی، سارے جمع ہو گئے کہ بھائی یہ مچھلی تینے کہاں سے؟ بھائی جی ہم تو زمانہ ہو گیا مچھلی نہیں مل رہی ہمیں، تو کہاں سے پکڑ کے لایا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے کل کو نہیں ماری، میں نے تو آج کو ماری ہے، میں نے کل کو نہیں پکڑی، کل کو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، آج میں نے پکڑی ہوں، آج پکڑا۔ تو گویا اس کا پکڑنا تو کل ہی کا تھا، سمجھے، مگر یہ ہلا اس نے تلاش کر دیا۔ تو آپ لوگوں کو جب پتا چلا کہ یہ ایک ترکیب اچھی ہے، بھائی شنیچر کو تو مارتے نہیں، ہم تو اتوار کو پکڑتے، تو سبوں نے گل ڈالنا شروع کر دیا۔ جب سبوں نے گل ڈالنا شروع کر دیا اور مچھلی اچھی خاصی پکڑنے لگے تو پھر تو لوگوں نے گڈھے کے گڈھے گاڑ دیے۔ جب پانی بھر جاتا کھڈوں میں تو مچھلی بھی بھر جاتی، پھر اس کے اوپر کانٹے رکھ دیتے، پانی بہہ جاتا، مچھلی پورے کا پورا گڈھا بھر کے رہ جائے، اور پھر بیل گاڑیاں بھر کے لانے۔ تو اس میں 3 جماعتیں، ایک جماعت تو وہ ہو گئی جو مچھلی مارنے والی تھی،
اس میں ایک مولوی کی جماعت تھی جو حق پرست تھی، وہ انہیں منع کر رہی تھی کہ یہ تمہارا ہیلا ہے اور حرام ہے، اس کو مت کرو، مت کرو، خدا سے ڈرو، اس کے قہر پر غضب سے ڈرو۔ تو وہ ان کا جواب یہی تھا کہ بھائی ہم کل شنیچر کو کہاں پکڑتے ہیں، ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں۔ اس میں ایک دوسری جماعت تھی، وہ دونوں کے بیچ میں تھی، وہ ان کو کہتے تھے عالموں کو کہ بھائی تمہاری بات کہہ چکے، اب نہیں مانتے تو جانے تو تم کوئی مصیبت میں پڑے ہو، روز کی کل کھٹی کرے ہو، سمجھے؟ اور ان کو جا کر کہتے تھے کہ ارے بھائی تم تو شنیچر کو کہاں مارتے ہو بھائی، یہ تو تم اتوار کو پکڑتے ہو، یہ خواہ تمہارا دماغ چاٹ رہے ہیں، یہ جائز ہے، یہ حلال نہیں، حرام نہیں، یہ تمہارے لیے جائز۔ اس میں ایک عالموں کا جو ایسے ہے۔ اب ایسے چلتے چلتے مہینوں تک چلتا رہا، جو حق پرست تھے انہوں نے ان دونوں کے بیچ میں سے اپنی دیوار کھینچی، رہن سہن الگ کر دیا، کیا معاذ اللہ تمہارے پر عذاب آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس میں پھنس جائیں۔ اب کچھ دنوں کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دن کے 9-10 بج گئے، کوئی دروازہ ہی نہیں کھولتا، سارے کے سارے بند۔ کسی ایک لڑکے کو اوپر چڑھایا بھی دیکھ بھی تو، اور لڑکا جب اوپر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارے کے سارے بندر ہو چکے، بڑے تھے وہ بندر، عورتیں بندریاں، اور چھوٹے بچے تھے وہ چھوٹے بندر۔ انہوں نے جا کر اندر جا کے دروازے توڑے اور بندر سب نکلے، سب پہچانا جاتا ہے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور سب ان کے قدموں میں لوٹ رہے ہیں، لپک رہے ہیں، مگر اب کیوں معاملہ تو نکل گیا۔ تو وہ بندر 3 دن زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد سارے کے سارے بندر مر گئے۔ یہ جو فی الحال بندر ہیں وہ اللہ کی ایک مخلوق ہمیشہ کے لیے ہے پہلے۔ تو اب اس میں وہ مچھلی پکڑنے والے ہی ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ جو دونوں طرف ڈوگرا بجا رہے تھے وہ عالم جو تھے وہ بھی بندر بن گئے اس میں۔ تو یوں گرو ہو گئے۔ علم حق آ جانے کے بعد آپس کی ضد کہ اس میں حرج کیا ہے، میرے محترم دوستو ابھی سنیے دلیل حرج کیا ہے، حرج کیا ہے اس کے سنیے۔ اب میرے محترم دوستو یہ اس طرح سے گرو ہوتے الگ الگ۔ تو ہماری جماعت میں بھی کتنی جماعتیں ہیں؟ ایک تو صرف ایک قرآن کو مانتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سنت والجماعت کہتے ہیں۔ ایک ہماری جماعت میں وہ جماعت ہے جو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنت والجماعت۔ ایک جماعت وہ جو قرآن حدیث اور فقہ کو مانتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنت والجماعت۔ اور چوتھی ایک جماعت ایسی ہے نہ قرآن کو مانے، نہ حدیث کو مانے، نہ فقہ کی کتابوں کو مانے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سنت والجماعت۔ یعنی جہنمی اپنے آپ کو کون کہے گا بھیا، سبھی اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں، کہ کتنا ہی غلطی پر ہو، کتنا ہی رونگ ہو، لیکن سمجھ رہے اپنے آپ کو جنتی۔